السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے، کہتے ہیں کہ خبر خیر کی ہو۔ خبر خبر ہوتی ہے ہمارے ارد گرد، ہمارے نظروں کے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو سن رہے ہوتے ہیں، وہ خبر ہوتی ہے۔ اب وہ خبر خیر کی جو بات ہے، وہ کسی کے لیے وہی خبر خیر ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے وہی خبر خیر نہیں ہو سکتی۔ چلیں جی، یہ بات تو اپنی جگہ پہ، لیکن آج کچھ سیاست سے اور اکنامکس سے باہر نکل کر کسی اور دنیا کا سیر کرتے ہیں، اور وہ دنیا سائنس کی دنیا ہے۔ میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں، بلکہ سائنٹسٹ تو دور کی بات ہے، میں سائنس کا جو بنیادی علم ہے وہ بھی نہیں رکھتا ہوں۔ لیکن جو معلومات سائنسی خبر کے طور پہ یا سائنس کی تاریخ کے حوالے سے جو خبر سوسائٹی میں گردش کر رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے، بس اس کی تھوڑی سی ترتیب کر کے تو اس کو یکجا کر کے تو اس کو آگے کرتے ہیں۔ لیکن جس سائنسی تاریخ کی یا سائنسی خبر کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ہے اپنے طور پہ ویسے بڑی دلچسپ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو وقت ہے، اس کی کوئی میئرمنٹ ہے، کوئی اس کا پیمانہ بنایا گیا ہے۔ اب اس طرف نہیں جاتے کہ پیمانہ جو کب بنایا گیا، کیسے بنایا گیا، ٹائم کے یونٹ کو کیسے ڈیسائیڈ کیا گیا، ترتیب کیا جائے، یہ بہت ہی ایک گہرے سائنسی علم کے جانکاری کا تقاضا کرتی ہے، جو کہ موجود ہے، لیکن ہم اس وقت اس پر بات نہیں کرتے۔ ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ 20ویں صدی میں انسانی جو زندگی کی جو ہے متوقع عمر تھی یا وقت تھا، وہ 46 سال تھا، اور 2021-22 میں دنیا کی جو ایوریج جو دنیا میں ہیومن بینگ کی، انسان ذات کی جو عمر ہے، وہ 73.4 ایئرس، یعنی تقریباً 73.5 سال۔ لوگ 80 سال، 90 سال، 100 سال، اور بعض لوگ اس سے زیادہ جیتے بھی ہیں، کم بھی، لیکن ایوریج بتائی گئی۔ اب یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ سائنس کی ایجاد ہے۔ ڈائبٹکس کی دوائیاں آئیں، ہارٹ کے پروسیجر ہونا شروع ہوئے، اینٹی بایوٹک ایجاد ہوا، پینسلین اور یہ وہ بہت ساری چیزیں، اور میڈیکل کی جو سائنس ہے اس کے اندر جینیٹک اور پتہ نہیں کون کون سے جو ہے نا سائنسی ایجادات سامنے ہیں، اور جب اس پہ عمل درآمد ہوا تو ایک طرح سے انسانوں کے زندگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں، اور اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت 60 اور 65 کے ایج میں ہیں، انہوں نے کیا کیا دیکھا ہے اپنی زندگی میں، اور شاید نہ تو اس سے پہلے والی جو عمر والے لوگ ہیں انہوں نے یہ دیکھا، اور نہ آنے والے جو نسل میں
جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ اس حوالے سے یہ جو 65 سال والے ہیں وہ پریویلیجڈ بھی ہیں، معاشرتی اور سائنسی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ، ثقافتی طور پہ، تہذیبی طور پہ، تاریخی طور پہ ان کا بڑا پریویلیج ہے۔ اور وہ کیا پریویلیج ہے کہ انہوں نے گرامو فون دیکھا، انہوں نے وہ ٹیلی فون دیکھا جو ایک دوسرے کو کنیکٹ کر کے اور شاید ہی ایک شہر سے دوسرے شہر تک کوئی اچھے طریقے سے پیغام رسانی ہو سکتی تھی، ورنہ دونوں سائڈوں سے چیخیں لگ رہی ہوتی تھی لیکن آوازیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس صدی کے اس عمر کے لوگوں نے اس میں ڈیجیٹل ٹیلی فون دیکھا، اس عمر کے لوگوں نے پی سی اوز دیکھے، پبلک کال آفیسز، اور چلتے 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 آج جو ہے وہ ایک چھوٹی سی سم، بہت چھوٹی سی سم، اور بعض صورتوں میں تو وہ شاید ابھی کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ نظر بھی بڑی مشکل سے آتا ہے، اس کی مدد سے پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں آپ۔ اس عمر کے لوگ بھاپ انجن کو دیکھا، پٹرول اور ڈیزل پر چلتے ہوئی گاڑیاں دیکھی، اڑتے ہوئے وہی کاریں، بغیر ڈرائیور کے چلتی بسیں، اور ایئر ٹیکسیز کو دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ یہی چیزیں ایک مفروضے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں میں، چیز کو سمجھنے کی خاطر۔ آج سے 150 سال پہلے جو اس دنیا کو رخصت کر چکے ہیں، اگر وہ قدرتی حادثے کے طور پہ یا کسی بھی طریقے سے وہ اٹھ کے اور جب اس دنیا کو دیکھیں تو یا خوشی میں اڑنا شروع کر دیں گے یا خوف سے بھاگنا شروع کر دیں گے کہ ہم پہنچ کہاں گئے ہیں۔ یہ سب سائنس کی بدولت ہے۔ جب میں سائنس کی بات کرتا ہوں تو دنیا کے تناظر میں بات کرتا ہوں، ورنہ ہمارے جیسے ملک جو ہیں وہ تو سائنس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہر چیز سائنس کی استعمال کرتے ہیں۔ دوائیں سائنٹسٹ جو ایجاد کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں، دل کے آپریشن ان کے اوزاروں سے کرواتے ہیں، اسپیکر ان کے ایجادات میں اہم ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، گھڑی اور جناب ریڈیو، ٹرانزسٹر، موبائل فون، ہوائی جہاز، سب کچھ سائنس کی ایجادات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ۔ لیکن سائنس کے بارے میں جتنی نفرت کسی ایک یا کسی دوسرے طریقے سے یہاں پہ متعارف کرائی جاتی ہے، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اب یہ 65-60 سال کے لوگ ہیں جو ان مرات سے فیض یاب ہوئے ہیں مختلف شعبوں میں، لیکن اگلے 20-25 سال والے لوگ کیا کریں گے جو زندہ ہوں گے؟
آج سے 100 سال پہلے جو صدیوں پہ مشتمل ترقی تھی، 100 150 سال پہلے بھاپ کا انجن تھا، یا 200 سال کہہ سکتے ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں جو ترقی تھی وہ یہ تھی، اور اس بھاپ کے انجن نے انرجی کی پتہ نہیں کون کون سے شکلوں کو جنم دیا، اور اتنی تیز رفتاری سے ترقی ہو رہی ہے کہ یہ فاصلہ جو 5 7 کروڑ سالوں کا تھا وہ سمٹ کے اس 500 کروڑ کی جو ترقی ہے اس کو میرے خیال میں 10 لاکھ گنا زیادہ اس چند سالوں میں، یا 1 صدی یا 1.5 صدی میں جو ہوا ہے۔ اور اگلا جو سفر ہے انسان کا، سائنس اس کو کس طرح کرواتی ہے سفر طے، اب اس کے صرف اشارے مل رہے ہیں۔ تحقیق کرنے والے لوگوں کی لیبارٹریوں سے آوازیں نکل رہی ہیں کہ اگلا انسان کیسے ہوگا، اگلی دنیا کیسے ہوگی، یعنی اگلی دنیا سے مطلب یہ جو دنیا گلوب ہے، اور پھر وہ دنیا کس طرح رہے گی، اور اس گلوب سے لوگ کسی اور خلا میں بسیں گے نہیں بسیں گے، کیا ہوگا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس میں ہیپینس کے لیے، خوشی کے لیے، ثقافتی بلندی کے لیے، انسانی قدروں کے تعمیر کے لیے، اس کی بہتری کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ سائنس نے چیزیں ایجاد کی ہیں، لیکن سائنس نے اس کو برابر تقسیم کرنے کا کوئی فارمولہ نہیں دیا ہے۔ اس فارمولے کو جس نے دیا ہے اس کا نام مشہور معیشت دان کارل مارکس ہیں، جنہوں نے اپنے زندگی میں اعلیٰ انسانی قدروں، اعلیٰ انسانی ثقافتی بلندیوں کے لیے ایک مکمل تحقیق کی بنیاد پر ایک نظریے کو دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اگلی دنیا میں آنے والے لوگ کس طرح اپنے جیون کا انتخاب کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، تھینک یو ویری مچ۔